صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نمرود سے اللہ نے بچایا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے کی اجازت دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر کے عراق سے نکلے اور فلسطین جانا چاہتے تھے۔ راستے میں مصر کی بارڈر پڑتی تھی، مصر کو کراس کرنے کے بعد ہی فلسطین میں داخل ہو سکتے تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر کے گزر رہے تھے، تو اس وقت کا جو مصر کا بادشاہ تھا فرعون، مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا فرعون، تو اس وقت کا جو فرعون تھا اس نے یہ قانون پاس کر رکھا تھا، اپنا ایک مزاج بنا رکھا تھا، بڑا شیطان تھا، کہ اس کے حدود سے کوئی خوبصورت عورت اگر گزرتی تھی تو وہ ظالم اس عورت کو چھین لیتا تھا، اپنی حوث پوری کرتا اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو مار پیٹ کے بھگا دیتا تھا۔ لیکن اگر بھائی کے ساتھ بہن ہے تو اتنا رعایت کرتا تھا، جا تو اپنے بھائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب مصر کے حدود میں داخل ہوئے تو مصر فرعونی جو پولیس تھی اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ کو دیکھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام بہت خوبصورت تھی، لوگوں نے نقل کیا حضرت سارہ کا نام سارہ اس لیے رکھا ہی گیا کہ جب وہ پیدا ہوئی تو اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی دیکھتا اس کا دل خوش ہو جاتا، اسی لیے ان کا نام سارہ رکھ دیا گیا، یعنی خوش کر دینے والی بچی۔ فرعون کی پولیس نے جا کے بتایا کہ آقا ایک مرد اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت عورت جا رہی ہے۔ فرعون نے کہا پہلے اس مرد کو پکڑ لاؤ۔ پولیس آئی اور ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے فرعون کے پاس لے گئی۔ دیکھیے کس قدر نماز کی برکت، ذرا دیکھیں۔ فرعون کے پاس پولیس لے کے گئی۔ حضرت سارہ دور دراز ایک حدود میں مصر کے اکیلی بیٹھے ہیں اور انہیں ابراہیم خلیل اللہ کو لے کے چلا گیا۔ فرعون کے دربار میں ابراہیم خلیل اللہ پہنچے تو پوچھا ابراہیم تمہارے ساتھ کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اختی وہ میری بہن ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو معلوم تھا کہ فرعون کو اگر کہہ دیا جائے کہ ہمارے ساتھ ہماری بہن ہے تو اس عورت سے چھیڑخانی نہیں کرتا، عورت کو چھوڑ دیتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا وہ میری بہن ہے۔ فرعون نے پولیس سے کہا اس مرد کو لے جا کر کے چھوڑو اور اس عورت کو لے کر کے اس سے پوچھتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے آنے کے بعد پولیس جب سارہ کو لے کے جانے لگی تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا سارہ دیکھو فرعون نے ہم سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو میں نے تم کو اپنی بہن بتایا کہ تم میری بہن ہو، اور تم جانتی ہو کہ ہم میاں بیوی ہیں لیکن دینی اعتبار سے ہم دونوں بھائی بہن ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، تو دینی اعتبار سے دینی رشتہ جو ہے ہم دونوں بہن بھائی ہیں میاں بیوی، لیکن دینی اعتبار سے بہن بھائی ہیں، تو میں نے تم کو اپنا بہن بتایا ہے۔ فرعون تم سے پوچھے تو نہیں کہہ دینا میں بیوی ہوں، بتا دینا کہ میں اس کی بہن ہوں تاکہ تمہاری عزت عفت جان بچ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کو روانہ کیا، حضرت سارہ گئیں، ابراہیم خلیل اللہ نماز پڑھنے لگے۔ دیکھا آپ نے اتنی پریشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ بیوی کو پکڑ کر کے پولیس ظالم بادشاہ کے دربار میں لے کے جا رہے ہیں، وہ بھی فرعون جیسا ظالم انسان، بیوی کی عزت عفت عصمت جان خطرے میں، کوئی بچانے والا نہیں۔ ایسے موقع پر ابراہیم علیہ السلام دیکھو فوری طور پر نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے، نماز پڑھنے لگے۔ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت سارہ دربار میں پہنچی تو فرعون دیکھنے کے بعد کچھ سوال کرنے کے بجائے اللہ اکبر وہ اتنا بدحواس ہوا، شیطان اس پر سوار ہوا، فوراً حضرت سارہ کو پکڑنا چاہا۔ بعض روایتوں میں آیا حضرت سارہ بھی بھگی اور دور کھڑی ہو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ دیکھا نفلی نمازوں کے ذریعے مشکلات کیسے دور ہوتی ہیں۔ بہرحال حدیث کے اندر آیا
حضرت سارہ کو پکڑنے کے لیے اٹھا کہ پکڑے ہاتھ کھڑا ہوا. حضرت سارہ نے دعا کہ اللہ اس ظالم کی شر سے مجھے بچا لے. اللہ آپ جانتے ہیں جب تک میں باپ کے ہاں تھی میں نے کوئی غلط حرکت کر کے اپنے ماں باپ کو رسوا نہیں کیا. جب میرے ماں باپ نے شادی کر کے ابراہیم کے حوالے کر دیا تو میں نے کبھی ابراہیم کے ساتھ خیانت نہیں کی. آج تک کسی مرد نے مجھ کو ہاتھ نہیں لگایا. میں نے اپنی عزت عصمت بچا رکھی. اللہ آج یہ ظالم اپنے دربار میں میرے ساتھ میری عزت لوٹنا چاہتا ہے. اللہ اس ظالم کی شر سے مجھے بچا لے. زبان سے دعا کی. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لرزہ طاری ہوا. فرعون منہ کے بل زمین پر گر گیا, ہاتھ پیر پٹکنے لگا. حضرت سارہ علیہ السلام سوچتی ہیں کہ ظالم اگر مر گیا تو قتل کا کیس میرے اوپر آئے کہ میں نے مار ڈالا, تو میرے علاوہ کوئی ہے نہیں یہاں. دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بچا دے ورنہ میرے اوپر قتل کا کیس ہوگا. فرعون اٹھ کر کے بیٹھا, تھوڑی دیر رہا, پھر شیطان سوار دوبارہ ہاتھ ڈالنا چاہا. حضرت سارہ نے پھر وہی دعا کی اللہ اس ظالم کی شر سے مجھے بچا لے. میری عزت, میری عصمت, میری عفت اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ میں, اس ظالم کے شر سے بچا لے. دعا مانگی, ظالم پھر منہ کے بل گر گیا. اور بعض روایات میں آتا جا کر کے نماز پڑھنے لگتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی ظالم کی شر سے بچانا. 3 مرتبہ اس نے ہاتھ ڈالنا چاہا اور تینوں مرتبہ ظالم حضرت سارہ علیہ السلام بد دعا کرتی منہ کے بل گر جاتا. حضرت سارہ کیا کہتی, یہ ادھر یاد رکھنے کے لائق ہے, اللہ میں نے اپنی عزت کبھی گنوائی نہیں. شادی کے پہلے ماں باپ کے ہاں رہی, جب بھی میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی. شادی کے بعد بھی میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی. آج یہ ظالم میری عزت لوٹنا چاہتا ہے اپنے محل میں. ذرا سوچیں, اگر عورت ہمیشہ اپنی عزت عفت خود بچائے تو اللہ تعالیٰ مشکلات میں بھی اس کی عزت اور عصمت بچا لیتے ہیں. لیکن آج جب ہماری مائیں اور بہنیں اپنی عزت خوش نہیں بتانا چاہتی تو مشکلات میں گھرتی جاتی ہیں. 3 مرتبہ حضرت سارہ کو پکڑنا چاہا لیکن منہ کے بل گر جاتا. تنگ آ گیا تو اس نے پولیس کو بلایا اور ڈاٹا کہا ظالمو ہم عورت منگائے تھے کہ جنیاں منگائے تھے, تو جنیاں ہے. اللہ اکبر. حضرت سارہ کو اس نے جن سمجھا, جنیاں یہ تو ہماری جان لے لے, بھگاؤ اس کو لے جاؤ جلدی. اللہ اکبر. نماز کی برکت دوست, آج ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا. ابراہیم خلیل اللہ ادھر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں, رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں, اللہ سارہ کی عزت بچانا. اللہ نہ میرے پاس فوج ہے, نہ قوت ہے, نہ طاقت ہے کہ فرعون جیسے بادشاہ کا مقابلہ کریں. میری بیوی اس کے محل میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بچا. ادھر نماز میں مشغول, ادھر حضرت سارہ دعا کرتی. اللہ رب العالمین نے عزت بچائی. اور جب جانے لگی تو فَأَخْدَمَهَا ہاجرتا, ہاجرہ نامی لڑکی کو حضرت سارہ کے حوالے کر دیا, اس کو لے کے جاؤ تمہاری خدمت کرے گی. اللہ اکبر. وہ سوچا ہے اس کو خوش کر کے بھیجو, کہیں ایسا نہ ہو پھر دوبارہ ہمارے پاس جنیاں آ جائے. حضرت سارہ چلی اور ایک لڑکی لے کر کے آ رہے ہیں. جب یہاں پہنچی تو ابراہیم خلیل اللہ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز میں مشغول ہیں. گئی تھی ایک, آئی تو ایک اور لے کر کے عورت آئی. کیا ہوا؟ اللہ نے ایسے ایسے مجھے بچایا اور ہماری خدمت کے لیے ہاجرہ نامی لڑکی کو دیا ہے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں